ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں ہے اور یہودیوں کے کون کون سے فرقے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے۔ ناظرین، یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور کرسچن کا سلسلہ نسب بھی جا کر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، اسی لیے ان تینوں مذاہب کو ابراہیم ایک ریلیجن ہی کہتے ہیں جن کی آپس میں شادیاں تک جائز ہیں، یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں۔ مگر ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، جس کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے۔ جس کے بعد ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم آگے بڑھی وہ بنی اسرائیل قوم مسلمان ہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی قوم کو اسی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے، جبکہ ان کے باقی بیٹے باقی 3 بیویوں سے تھے۔ ناظرین، یہ کل 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بیٹے لاوی بہت ہی نرم دل اور نیک تھے، جنہوں نے باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا، اور انہی کی نسل میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر سے نجات دلوائی۔ جبکہ ایک بھائی یہودا کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑھی اور اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ ناظرین، جب اس قوم کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں اور یہ جادو، سود، فتنہ اور فساد کے اندر پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا، جو کہ خود بھی نسلاً یہودی تھے۔ مگر ان لوگوں کی سازشوں نے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ آپ کی بیوی ہاجرہ سے پیدا ہوئے یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی اسی لیے کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نسب یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے، جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی خود کی جان کی قربانی دینے کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب یہودی موجود ہیں، اور یہ سب 12 قبیلے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، جن میں غیر یہودی بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مذہب کو قبول کر کے مکس ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ تاریخی حوالوں سے تو ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آج کے موجودہ دعووں کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج اسرائیل کے اندر صرف 800 لوگوں کی اقلیت کے اندر موجود ہے، جبکہ ان کی زیادہ تعداد ملک شام کے اندر موجود ہے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ یہ خود کو سامریہ کہتے ہیں۔
ناظرین، ان کے مطابق یہ خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں منسی اور ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اس کے پیروکاروں کا ایک بڑا حصہ مغربی کنارے کے شہر کے اندر رہتا ہے۔ اس اقلیت میں شامل لوگوں کے پاس 3 پاسپورٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر فلسطینی، اردن اور اسرائیلی پاسپورٹ شامل ہیں۔ یہ لوگ یہودی مذہب کے پیروکاروں کی طرح بیت المقدس کو اپنا قبلہ تک نہیں مانتے، اور باقی یہودی ان کو اپنا فرقہ نہیں سمجھتے۔ ناظرین، سامریہ فرقے کے مطابق صرف ان کی تورات صحیح ہے۔ یہ لوگ اپنے فرقے کے باہر شادی نہیں کرتے۔ سامریہ فرقے کے لوگ فلسطینی معاشرے کے اندر مل جل کر رہتے ہیں اور عام سکولوں کے اندر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ خود کو تورات کا حقیقی محافظ قرار دیتے ہوئے تورات کے تہواروں کو بھی مناتے ہیں۔ لیکن یہودیت میں یہ کوئی اکیلا فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور کرسچن کی طرح ان کے اندر بھی بے تحاشا فرقے موجود ہیں۔ ناظرین، ہم سمپل اور ٹو دا پوائنٹ ان کی کیٹاگریز کو 2 طریقے سے جانیں گے۔ ایک تو نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے، اور دوسرا ان کے عقیدوں کے حساب سے۔ ناظرین، یہودیوں کی 95% آبادی 3 بڑے گروہوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑے اور طاقتور گروہ کو اشکنازی جیوس کہتے ہیں۔ بت پرست اور رومن حکومت کے دور کے اندر ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہودی یورپ کے مختلف علاقوں کے اندر ہجرت کر کے آباد ہو گئے۔ خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ وغیرہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مشہور سائنسٹسٹ، بزنس مین، ٹی وی سٹارز جو آپ دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق اشکنازی جیوس سے ہی ہے۔ یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، بلکہ یورپ کے ماحول کے اندر رہ کر تھوڑا ماڈرن ہو چکے ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا گروہ سفارتی یہود کہلاتا ہے۔ سفارتی یہود جو ان کی ٹوٹل آبادی کا 15% ہے۔ یہ لوگ اسپین اور پرتگال ملک کے اندر آباد تھے، لیکن جب ایک کرسچن ملکہ الزبا نے اسپین پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں اور یہودیوں کو اس نے حکم دیا کہ یہ زبردستی عیسائیت قبول کر لیں ورنہ یہاں سے نکل جائے۔ لہٰذا یہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عادات کے مطابق یہاں پر بھی اپنی سازشوں سے اس سلطنت کی حکومت کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا۔ جبکہ ان کا تیسرا بڑا گروہ مزرائی کہلاتا ہے، جو کہ وسطی ایشیا اور عرب علاقوں کے اندر موجود ہیں، لیکن تعداد میں بہت کم ہیں۔ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے، مگر جو آج تک موجود ہے وہ 4 بڑے فرقے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے یہودی عقیدے کے حساب سے ان 4 میں سے کسی ایک فرقے سے ہوں گے۔ پہلے فرقوں کو خریدی، جو کہ کٹر مذہبی ہوتے ہیں اور خود کو خالص یہودی کہتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی مذہب بدل کر نہیں آیا، بلکہ نسل در نسل آخری سلسلے تک یہودی ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف آپس کے اندر شادیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ٹی وی، انٹرنیٹ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے بھی دور رہتے ہیں۔ ریاست یعنی فوج اور حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے، بلکہ یہ اپنی عبادات اور تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں اور خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو ان کی پہچان ہے۔ ان کا دوسرا فرقہ زائنسٹ ہے۔ یہ لوگ مذہب اور قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ماڈرن ہوتے ہیں، جو کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا یعنی ملک اور فوج کو بھی بالکل مذہب کی طرح اہم جانتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی یہودی آج کل اسرائیل کے اندر بھی فساد کی جڑ اور سازشوں کا مرکز ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں اور وسائل پر انہی لوگوں کا کنٹرول ہے،
اور ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو کہ قبالہ نامی کالے جادو سے شیطان سے ڈائریکٹ رابطے کرنے کے اندر رہتے ہیں۔ تیسرا فرقہ مسورٹی، جو کہ تقریباً آبادی کا 30% ہے۔ یہ فرقہ ویسے تو مذہبی ہے مگر پوری طرح سے نہیں ہے، اسی لیے اپنی تعلیمات اور عقائد کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ماڈرن دور کے مطابق اپنے قانون بھی بناتے ہیں اور فرقے سے باہر شادیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہبی تہوار اور روایات کو بھی مانتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد چوتھے نمبر پر آبادی کے حساب سے مذہبی طور پر سب سے بڑے فرقے کا نام ہیلونم ہے۔ یہ لوگ بہت ہی ماڈرن ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے تہواروں کو ہی مانتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے زیادہ قوم پر دھیان دیتے ہیں، اسی لیے غیر مذہب کے اندر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچواں فرقہ سامری۔ یہ سامری جادوگر نہیں بلکہ سامری نام کے کسی شخص کے نام پر بنا ہوا ہے۔ باقی یہودیوں کے تمام فرقے ان کو اپنا فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر موجود ہیں، جن میں سے کوئی تو سائنس پر یقین نہیں کرتا یا کوئی ٹیکنالوجی پر، اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکاری ہے، لیکن وہ انتہائی کم تعداد کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔